اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے ہم گلوبل ڈیفنس کے ٹاپک کی طرف آنے سے پیشتر آپ نے اگر بھی گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب نہیں کیا تو گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ گلوبل ڈیفنس ویو کے آنے والے نئے ویلاگ کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اب جب کہ آپریشن ایپک فیوری جو کہ یو ایس اور اسرائیل نے ایک مشترکہ جنگ جو ہے ایران کے خلاف شروع کی ہے اور اس کو 27 دن ہو گئے ہیں، اور جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ میں 5 دن کی ایک سیز فائر کا ایک وقفے کا اعلان کیا تھا، اور جبکہ یہ 5 دن بھی کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں، اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جو یو ایس نے پرپوزل دی تھی ایران کو، وہ ایران نے ریجیکٹ کر دی ہیں، اور جو ایران کی طرف سے آپشن آئے تھے ان کو یو ایس نے نہیں تسلیم کیا۔ تو اس منظر نامے میں جبکہ سچویشن گراؤنڈ پر کافی حد تک بگڑنے کے امکانات ہیں، اور اس وقت خاص طور پہ امریکہ جو ہے وہ ایران میں ایک گراؤنڈ اٹیک کرنے کی تیاری کرنے میں جا رہا ہے۔ اس کے لیے اسپیشلی ان کی جو میرین جو ہیں وہ ان کو بھیجا جا رہا ہے، اور اس صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف میرین کے جو ہے اور جو ڈپلائمنٹ ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اس میں خاص طور پہ میں جو بلاکیج کا جو ایلیمنٹ آیا ہے، اور یہ بلاکیج کا ایلیمنٹ نہ صرف دنیا میں آئل اینڈ گیس کی سپلائی لائن کو ڈسٹرب کر رہا ہے بلکہ یہ دنیا کی معیشتوں کو تو ڈسٹرب کر ہی رہا ہے۔ لیکن آج کے ہم ویلاگ میں ایک اہم آسپیکٹ کی طرف بات کریں کہ اسٹیٹ آف ہارمز کا کلوز ڈاؤن رہنا دنیا میں جہاں آئل اینڈ گیس کی سپلائی کو متاثر کر رہا ہے، دنیا کی معیشتوں کو متاثر کر رہا ہے، کیونکہ آئل اینڈ گیس کی سپلائی نہ ہونے سے پرائسز بڑھ رہی ہیں، اور اس وقت کروڈ آئل کی پرائس بھی اس وقت ایور ہائیسٹ لیول پر جا چکی ہے۔ تو اور اس منظر نامے میں اس کے بعد جو آنے والی مہنگائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انفلیشن کا امکان ہے، اور پاکستان جیسے اکانومی جو آلریڈی ایک کافی پریشر میں ہے، تو اس پر بہت زیادہ پریشر ماؤنٹ ہو رہا ہے۔ تو وہ تو ہے، لیکن میں آج آپ سے جس آسپیکٹ کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ آسپیکٹ یہ ہے کہ گلف وار سے ریلیٹڈ ایک اہم ایشو سامنے آ رہا ہے، اور وہ ایشو ہے ہیلیم۔ ایک انتہائی ٹھنڈی گیس، انرٹ گیس کی صورت میں ہے، اور اس کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے یہ سب سے کم ہوتا ہے، اور یہ اس لیے انتہائی ٹھنڈی ہوتی ہے، اور یہ غیر فعال بھی ہے اور حفاظتی ماحول بنانے میں بھی بے مثال ہے۔ اب اگر اس کے استعمال کو دیکھیں کہ اس کا استعمال جو ہے وہ سپر کنڈکٹر سائنسی آلات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سیمی کنڈکٹر چپس بنانے میں یہ کولنگ پروسیس میں گیس کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، ویلڈنگ میں یہ اعلیٰ معیار کی ویلڈنگ کے لیے شیلڈنگ گیس کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے لیکیج کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہیلنگ یوز ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہوا سے 3 گنا تیزی سے پھیلتی ہے۔ اس طرح ایروسپیس انڈسٹری میں خاص طور پہ راکٹ ہتھیاروں کے فیول سسٹم میں پریشر کے حوالے سے یوز ہوتی ہے۔ ڈیپ سی ڈائیونگ میں آکسیجن کے ساتھ ہیلیم کو مکس کرتے ہیں کیونکہ یہ کم ڈینسٹی رکھتی ہے۔ اسی طرح گاڑیوں میں ایئر بیگز میں فوری پھیلاؤ کے لیے ہیلیم کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر ہم اس میں خاص طور پہ دیکھیں پارٹی بیلونز ہیں، ان میں بھی مطلب ہیلیم کا استعمال ہے، لیکن یہ بہت محدود ہے۔ ہاسپٹلوں میں جو ایم آر آئی عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا، یعنی طبی اسکینر جو ہیں یہ ان میں استعمال ہوتی ہے۔ اس طرح الیکٹرانک وہیکلس کی ٹیکنالوجی میں، چپس میں، اور اسمارٹ فون، کمپیوٹرز، ٹی وی میں، اس کے علاوہ فوڈ کی کچھ پیکیجنگ مٹیریل کے طور پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اب بات یہ کہ ہیلیم کا اس بحران سے کیا تعلق؟ وجہ یہ ہے کہ جی ہیلیم میں جو دنیا میں پروڈیوسر ہیں ان میں پہلے نمبر پہ تو امریکہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ قطر ہے۔ قطر جو ہے عالمی سپلائی لائن کا تقریباً 30 سے 33% ہیلیم پیدا کرتا ہے، اور اس میں جو اس کا بہت بڑا جو سیٹ اپ تھا وہ راس لفان کا انڈسٹریل سٹی تھا، جہاں ایل این جی کے ساتھ ساتھ ہیلیم بھی ملتا ہے۔ لیکن ہوا یوں کہ یہ راس لفان جو ہے یہ فیسیلٹی کو
اس میں جنگ کے دوران میں ایرانی ڈرون اور میزائل حملوں میں نقصان پہنچا، اور اس کی جو کمپنی ہے قطر انرجی، اس نے کہا ہے کہ یہ جو نقصان ہوا ہے، ایک تو اس سے پروڈکشن بند ہو گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سیٹ اپ کی ریپیئر میں کئی سال بھی لگ جائیں گے، اور ہیلیم کے ایکسپورٹ میں 14% کی کمی آنے کا امکان ہے۔ یہ لیکوڈ ہیلیم جو ہے یہ قطر سے جو ہے کرائنوجینک، یعنی ایسے کنٹینر جن میں لو ٹیمپریچر اس نوعیت کی لے کے جانے کی فیسلٹی ہوتی ہے، تو اب وہ اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ وہاں سے ایران نے اس کو بند کیا ہوا ہے، تو جس کی وجہ سے اب ایک تو پروڈکشن سائٹ پہ میرا ڈیمیج ہوا، اس سے پروڈکشن کم ہو گئی، اب جو ہو رہی ہے تو اس سے آلریڈی جو کنٹینر ہیں وہ بھی پھنس گئے ہیں۔ اب اس کو ایک آپشن تھا کہ سعودی عرب کے ذریعے اوور لینڈ ٹرانسپورٹ میں لیا جائے، لیکن وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اب اسٹیٹ آف ہارمز کی جو کلوئر کی وجہ سے عالمی ہیلیم کی 1/3 مارکیٹ جو ہے وہ اس وقت بحران میں ہے، اور یہ بحران صرف لاجسٹک نہیں ہے، یہ پروڈکشن کا بھی ہے۔ اب اگر اس کے اثرات کیا ہوں گے تو فوری طور پہ جی تقریباً 5.2 ملین کیوبک میٹر ہیلیم جو ہے وہ مارکیٹ سے غائب ہو گئی ہے۔ اب اس کے عالمی سٹاکس جو ہے نا وہ محدود اس سینس میں ہے کہ ہیلیم جو کنٹینرز میں یہ جو ہے 35 سے 48 دن کے بعد یہ گیس بن کر بھاپ کی صورت بن جاتی ہے، اور یہ ظاہر ہے ایواپوریٹ ہو جاتی ہے۔ اب فوری طور پہ یہ ہوا کہ جنگ شروع ہونے کی چند دنوں میں ہی جو سپاٹ پرائسز ہیں اس میں 70 سے 100% یا اس سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہیں، اور اس کا طویل مدتی کیا اثر پڑے گا کہ قطر کی جو فیسلٹی ہے اس کی مرمت میں کئی سال لگیں گے، تو یہ بحران مہینوں یا سالوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ اور اس پہ یہ کہ امریکہ اگرچہ بڑا پروڈیوسر ہے، لیکن وہ آلریڈی جو سپلائی لائن تھی وہ پہلے ہی متاثر تھی، تو مزید متاثر ہو جائے گی۔ اب اس سے یہ کہ اس سے کون کون سی انڈسٹریز ہیں، اس کے ٹیکنالوجیز ہیں جو متاثر ہوں گی، کیونکہ ہیلیم کا براہ راست جو کام ہے یہ لو ٹیمپریچر یعنی ٹھنڈا کرنے اور حفاظتی ماحول یا پروسیس کے لیے ہے۔ تو اب اس میں سیمی کنڈکٹر اور جو چپ مینوفیکچرنگ ہے اس پہ خاص طور پہ سیمی کنڈکٹر کی فیز میں کولنگ اور پلازما ایجنگ، لیک ڈیٹیکشن اور کرسٹل گروتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فائبر آپٹکس اس سے متاثر ہوگی، الیکٹرانک وہیکل، اسمارٹ فونز، کمپیوٹرز اور AI چپس پر مبنی جو ہے یہ انڈسٹری متاثر ہو گئی ہے۔ جنوبی کوریا جو ہے وہ 65% اپنی ضرورت کا ہیلیم قطر سے درآمد کر رہا تھا، تو اس میں پروڈکشن ظاہر ہے اس میں قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ پروڈکشن میں تاخیر بھی ہوگی۔ MRI کے میں نے ذکر کیا کہ MRI میں یہ کیا سپر کنڈکٹنگ میگنیٹس کو انتہائی کم درجہ پر کول کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اس سے کیا ہوگا، اسے کینسر اور دیگر بیماریوں کی جو ہے وہ تشخیص متاثر ہوگی۔ ایئر اسپیس اور راکٹ سائنس کے حوالے سے یہ سیٹلائٹ لانچز متاثر ہوگی، کیونکہ یہ فیول ٹینکوں کو پریشرائز اور صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آرک ویلڈنگ میں شیلڈنگ گیس کے طور پر اعلیٰ حرارت و معیار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس طرح ویکیوم سسٹمز، ڈیپ سی ڈائیونگ اور سائنسی ریسرچ، کرائیوجینکس میں خاص طور پہ AC لیک ڈیٹیکشن کے لیے خاص طور پہ اس کا استعمال ہے۔ تو جہاں دنیا میں اور بہت ساری چیزیں ایران، US، اسرائیل کرائسس کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہیں، تو وہاں میں نے یہ جن انڈسٹریز کا آپ سے ذکر کیا، آنے والے ان دنوں میں ان انڈسٹریوں کی میں بھی مسائل بڑھنے کا امکان ہے۔ تو یہ تھا آج کا ویلاگ۔